بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صدر احترام میرا عزیز ساتھیوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ قربانی کے مسائل کے اوپر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس جانور کی کھال اور اس جانور کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال کو، قربانی کے جانور کے چمڑے کو قربانی کرنے والا خود بھی استعمال میں لا سکتا ہے۔ جو چمڑا ہے قربانی کے جانور کا اس کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے تخت بھی بنا سکتا ہے، فرش بنا سکتا ہے، مصلی وغیرہ بنا سکتا ہے۔ چمڑے سے بہت ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہے، تو اس چمڑے کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی یہ چمڑا دے سکتا ہے، چاہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چمڑا مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے استعمال کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو سید ہو، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، تو سید آدمی کو بھی چمڑا دینا جائز ہے اور صحیح ہے۔ اور ایک مسئلہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر چمڑے کو استعمال میں نہیں لانا ہے اور چمڑا کسی کو دینا نہیں ہے تو پھر اس چمڑے کی قیمت وصول کر لینی چاہیے، اس چمڑے کو بیچ دینا چاہیے۔ تو اس چمڑے کو بیچ کر جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف ہے، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ رقم ان کو دے سکتے ہیں۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ان کو چمڑے کی رقم پہنچانا بھی جائز ہے۔ تو اول خود پہلے استعمال کرے، اگر استعمال نہیں کرنا ہے تو اس کو بیچ دے اور اس کی قیمت غریب فقراء جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور آج اسی طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر جو چرم قربانی کو وصول کیا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ رقم پہنچانا جائز ہوتا ہے، تو رقم بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ چمڑا وغیرہ بھی مدرسے کو دیا جا سکتا ہے، بعد میں مدرسے والے اسے بیچ کر اس کی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود چمڑے کو بیچ دے تو اس کی قیمت زکوٰۃ کے حکم میں ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ان کو قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے اس کی قیمت دینا بھی اور اس کی رقم دینا بھی جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جو جانور قربانی کی نیت سے خریدا جائے تو جب تک اسے ذبح نہ کیا جائے وہاں تک اس کا دودھ، اون وغیرہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور اگر دودھ دوہا جائے تو خود اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ غریبوں کو دے دینا چاہیے۔
قربانی کرنے والا مالدار ہو یا غریب دونوں کے لیے یہی حکم ہے. کوئی قربانی کر رہا ہے چاہے مالدار آدمی ہو یا غریب آدمی ہو، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، اب ذبح کرنے سے پہلے اس کا دودھ نکالا یا اون وغیرہ استعمال، اون وغیرہ اس جانور کی طرف سے ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ غریب کو دینا جائز ہوگا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے قربانی کا گوشت مالدار، غریب، مسلمان، کافر سب کو دینا درست ہے، ہر کوئی کھا سکتا ہے. قربانی کے بڑے جانور میں بعض حصے دار نے سال رواں کی قربانی کی نیت کی اور بعض نے نفل کی نیت کی. قربانی کے بڑے جانور میں بعض لوگوں نے سب نے مل کر حصہ لیا، اب بعض لوگوں نے اسی سال کی قربانی کی نیت کی اور بعض نے نفل کی نیت کی اور بعضوں نے گزشتہ سال کی جو اس نے قربانی نہیں کی یعنی قضا کی نیت کی. تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس سال والوں کی واجب قربانی کی نیت سے قربانی ادا ہو جائے گی. اس سال جن لوگوں نے اپنے واجب قربانی کی نیت کی تھی تو ان کی قربانی تو صحیح ہو جائے گی، باقی جن لوگوں نے قضا کی نیت کی تو قضا والوں کی ادا نہیں ہوگی بلکہ نفل قربانی ان کی سمجھی جائے گی اور نفل قربانی یہ شمار ہوگی. اور جنہوں نے قضا کی نیت کی اب ان کو قضا کے بدلے میں درمیانی قیمت کے بکرے کی قیمت صدقہ کر دینا چاہیے. تو اس سال والوں کی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن جنہوں نے قضا کی نیت کی ان کی ادا نہیں ہوگی بلکہ ان کی نفل سمجھی جائے گی. اب یہ جو قضا کے طور پر ان کو بکرے کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ قربانی کرتے وقت دل سے نیت کرنا کافی ہے. قربانی کرتے وقت دل سے نیت کرنا کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں. البتہ ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. اور جب جانور کو قبلہ رخ لٹا دیا جائے تو اس وقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک. یہ پڑھنا سنت، یہ پڑھ لے تو بہت ہی اچھا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا تو بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ تکبیر تشریق کا بھی ہے. تکبیر تشریق کون سی تکبیر؟ جو 23 نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد چاہے آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلا پڑھے، وہ 23 نمازوں کے فرض نماز کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور وہ واجب ہے مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی. مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر ہے عرفہ کے دن سے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے بقرعید سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے. تو عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نماز بنتی ہے. ہر نماز کے بعد زور سے پڑھنا واجب ہے مفتیٰ بھی قول کے مطابق، یعنی اسی پر فتویٰ بھی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور تکبیر پڑھنا عورتوں پر بھی واجب ہے. البتہ عورت زور سے نہ پڑھے گی بلکہ آہستہ آواز سے پڑھ لے گی. اچھا، اب یہ جو تکبیر تشریق ہے تو یہ تکبیر تشریق کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا نچوڑ ہے، کیا خلاصہ ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے تھے، اللہ نے چھری کو منع کر دیا تھا کہ مت چلنا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک جانور لے کر بھیجا تھا، دمبا لے کر بھیجا تھا۔ تو حضرت ابراہیم ادھر چھری چلا رہے تھے، ادھر سے حضرت جبرائیل امین آ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل امین کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کر ڈالے جلدی میں، تو ادھر سے جبرائیل امین نے اللہ اکبر کہا، تو اللہ اکبر حضرت جبرائیل امین نے پڑھا، اور جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی کہ جبرائیل امین پڑھ رہے ہیں، تو اوپر دیکھا تو دیکھا کہ جبرائیل امین تو جنت سے دمبا لا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے اوپر بھی بے ساختہ یہ الفاظ نکل پڑے، آگے جو ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ جنت سے دمبا آیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اللہ اکبر یہ جبرائیل امین نے پڑھا، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا جب جبرائیل امین کو جنت سے دمبا لاتے ہوئے دیکھا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنت سے دمبا آنے کی اطلاع ملی، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مختصر خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ عزیز بھائیوں، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مالدار یا غریب آدمی نے اپنے گھر کا جانور قربانی کی نیت سے پالا تھا، تو اس طرح نیت کرنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی، لہٰذا اس جانور کو اگر بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، اور اگر بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ لیکن غریب آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدے، قربانی کے دنوں کا مسئلہ ہے کہ غریب آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے جانور خریدے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے، پھر اس خریدے ہوئے جانور کو بیچنا یا بدلنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کے ایام سے پہلے قربانی کی نیت سے خریدا ہو تو غریب کے ذمے اس جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، قربانی کے ایام سے پہلے ہو تو پھر یہی جانور کا قربانی کرنا ضروری نہیں، بلکہ ضروری اس وقت ہوتا ہے جبکہ قربانی کے دنوں میں خریدا ہو۔ اگر قربانی کے ایام سے پہلے قربانی کی نیت سے خریدا ہو تو غریب کے ذمے اس جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بدلنا چاہے تو بدل بھی سکتا ہے، اور بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں خرید لیا تو پھر نہ بیچ سکتا ہے نہ بدل سکتا۔ ہاں اگر پہلے قربانی کا ایام سے پہلے قربانی کے دنوں سے پہلے اگر بیچا ہے یا خریدا ہے، اس نیت سے خریدا ہے، پھر ارادہ بدل گیا تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے، پھر ارادہ بدل گیا کہ اس کو بدلنا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا جانور لے لوں تو بدل بھی سکتا۔ خیر، ایک اور مسئلہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایک جانور ایسا ہوتا ہے رسولی والا جانور، رسولی یعنی ایسا جانور کہ جانور کے گلے میں پھوڑا ہو جاتا ہے، ایک قسم کی بیماری والا جانور ہوتا ہے، تو یہ رسولی والا جانور یا جس جانور کو داغ دیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی صحیح ہے۔ لیکن اچھا یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور خرید رہے ہیں ایسا جانور خریدے کہ جس میں کوئی عیب اور برائی نہ ہو۔